واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہفتہ واری درس ہے اور ہمارے درمیان فضیلت الشیخ عزیر سلفی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، اور آج کے درس کا عنوان بھی آپ کو پتہ ہے، شکر کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے میں آپ کو بلاؤں، اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں حافظ محمد صدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس ہفتہ واری درس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس درس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں زیادہ دیر مقرر اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عزیر سلفی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور ہم تمام سامعین کو اپنے عنوان شکر کے اوپر ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، حاضرین مجلس، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور مقصد دین کی خدمت ہے۔
اور دین کی خدمت کا جو ذریعہ ہے فی الحال اس وقت وہ ہے خطاب، بیان اور تقریر۔ یہ بہت ہی اہم ذریعہ ہے، یعنی خطاب کا جو ذریعہ ہوتا ہے، تقریر اور بیان کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمات کو انجام دینے کا، کیونکہ انسان کو جب علم ہوگا تبھی وہ دین پر چل سکتا ہے، جب علم نہیں ہوگا تو وہ دین پر نہیں چل سکتا۔ ایک عربی عالم دین نے کہا کہ اذا لم تعرف الزنا لم تتقی الزنا، کہ جب تمہیں زنا کا علم نہیں ہوگا تو تم زنا سے بچ بھی نہیں سکتے۔ تو کسی بھی چیز سے اگر آپ کو بچنا ہے یا نیکی کے کام میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ علم ہوگا کہ ہاں یہ کام نیکی کا ہے تو آپ نیکی کا کام کریں گے، علم ہوگا کہ ہاں یہ کام خراب ہے، غلط ہے، گناہ ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو یہ کام نہیں کریں گے۔ ورنہ آج معاشرے کے اندر جہالت ہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر جہالت ختم ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جہالت ختم ہوتی ہے علم کے ذریعے سے، اور علم کا بہت بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے بیان، تقریر۔ تو اس لیے آپ تمام لوگ حاضر ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بالخصوص خاص طور سے میں آپ لوگوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اب عنوان بھی شکر گزاری ہے۔ گزشتہ ہفتے میں یعنی اتوار کے روز جو درس ہوا تھا اس میں ہم نے آپ کے سامنے صبر کے تعلق سے بیان کیا تھا، اور یہ بتایا کہ صبر ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے، کتنی ضروری چیز ہے صبر کرنا، اور اس کے بہت سارے لوازمات بیان کیے گئے تھے۔ وہ جمعیت اہل حدیث پربھنی کا جو فیس بک پیج ہے اس میں وہ ابھی بھی ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ شہر کے ہر فرد کو جو جمعیت سے جڑا ہوا ہے وہ ضرور سوشل میڈیا کا استعمال کرے، اگر اس کے پاس سوشل میڈیا استعمال کرنے کے ذرائع ہیں تو، اور جیسے یہ پیج ہے فیس بک تو اس کو آپ لائک کریے تاکہ آپ کے پاس پہنچے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو، ورنہ یوٹیوب پر بھی ہے یہ چینل تو اس کو لائک کریں، تو آپ کو یہاں کی سرگرمیوں کا علم ہوتا رہے گا، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون سا کام ہوا، ابھی کون سا کام ہونا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو علم ہوتی رہیں گی۔ کیسے؟ ان ذرائع سے، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شکر۔ چونکہ اخلاق اور تزکیہ نفس اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ہم اپنے نفس کو کیسے پاک صاف کر لیں، اور ہم اپنی اصلاح کیسے کر لیں، اور بہترین اخلاق کے خوگر ہو جائیں، بہترین اخلاق ہمارا مقدر بن جائے، ہم بہترین اخلاق پر چلنے والے بن جائیں، لوگوں کو چلانے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اخلاق سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے بیان کر دی جائیں۔ تو اسی سلسلے کے تحت آج شکر کا موضوع ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ جو بھی حاصل کیے ہوئے ہیں ان نعمتوں کا اقرار کیجئے، اور یہ اعلان کیجئے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اور جتنا ہمیں چاہیے اس سے کہیں زیادہ مل رہی ہے۔ اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ماننا، قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اقرار کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس کا بیان کرنا، یہی ہے شکر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ کے اوپر جو بھی آپ کے رب کی نعمت ہے ان نعمتوں کو ذکر کیجئے، اس کا چرچا کیجئے، اس کا بیان کیجئے۔ تو یہ جو بیان کرنا ہے اسی کو شکر کہا جاتا ہے۔ اور اگر آدمی نعمتوں کا انکار کرے، نعمتوں کا چرچا نہ کرے تو اسے کہتے ہیں کفران نعمت۔ نعمت کا انکار کرنا، نعمت کو نہیں ماننا، اسے کہتے ہیں کیا؟ کفران نعمت، یعنی اسی کو کفر کہا جاتا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو صرف اللہ رب العالمین کے انکار کرنے کو ہی کفر نہیں کہا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کو تو کفر کہا ہی جاتا ہے، وہ تو کفر اکبر ہے۔ لیکن یہاں جو انکار کی بات ہو رہی ہے وہ ہے نعمتوں کے انکار کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے ہم نے کہا کفران نعمت۔ شکر نہیں ہوگا تو کفران نعمت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا
کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، کیسے اللہ کو یاد کریں گے آپ؟ یہی نعمتوں کا ذکر کر کے، اللہ رب العالمین کے جو احسان آپ کے اوپر نازل ہو رہے ہیں اور جن احسانات سے آپ دوچار ہو رہے ہیں دن رات، آپ اس پر شکر کیجئے، یہی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں اور دوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو۔ اب ذکر کیسے کرنا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پر، اسی کی وضاحت کر رہا ہے، اور آیت ایک ہی آیت میں دونوں باتیں ذکر ہو گئیں۔ کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے؟ شکر کے ذریعے سے۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے ساتھ کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیسے اللہ کا شکر کروں، یہاں پر یہ کمی ہے، یہاں پر یہ کمی ہے، گرمی ہے، بارش ہو رہی ہے، لوگ ڈوب جا رہے ہیں، لوگ کے جان مال کا نقصان، کیسے شکر کریں؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں میں تو نقصان ہو رہا ہے نا، تو اب ان نقصان کو دیکھ کر کے آدمی کہتا ہے کہ کیسے شکر کریں؟ جس کا ایمان کمزور ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو نقصان کی چیزیں ہیں، یہ نعمت کہاں ہے، یہ تو نعمت چھن رہی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا اگر اللہ رب العالمین کی نعمت آپ کو دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا ہے، شمار کرنا ہے، حالانکہ مشکل ہے، ممکن نہیں، یعنی آپ شمار نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کو کیا کیا ملا ہوا ہے۔ اوپر والے کو نہیں دیکھو، لا تنظروا الی من ہوا فوقکم ولکن انظروا الی من ہوا اسفل منکم، ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زیادہ دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زیادہ نعمتیں دی ہیں، تم سے بہتر ہیں، تم سے اچھے ہیں، ان لوگوں کو مت دیکھو۔ ولکن انظر یا ولکن انظروا الی من ہوا اسفل منکم، بلکہ ادھر دیکھو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کم دیا ہے، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو۔ جب تم اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ ہاتھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ بڑھ جائے یہ گھٹ جائے تو نقصان آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بعض لوگوں کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، 7 انگلیاں ہوتی ہیں، ان سے ذرا پوچھئے وہ کتنی پریشانی جھیلتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھ نہیں ہے، آنکھ بالکل مکمل غائب ہو جانا تو الگ بات ہے، اگر آنکھ کی روشنی تھوڑا کم ہو جائے، آنکھ کم ہو جائے، کسی کا چشمے کا نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھے بغیر چشمے کو وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ایک ایک نعمتیں آپ کو دی ہے، ان نعمتوں پر غور کیجئے آپ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو، اپنا ہاتھ کاٹ کر کے دے دو ہمیں۔ کہا کہ ایسے کیسے ہاتھ کاٹ کر کے دے رہے؟ کہا 5 لاکھ دیں گے، 10 لاکھ دیں گے، 5 کروڑ دیں گے، 10 کروڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ کر کے تم کو دے دوں۔ کہا کہ تم 5 کروڑ 10 کروڑ پر بھی راضی نہ ہو سکے، یعنی تمہارے پاس 10 کروڑ 20 کروڑ سے بھی زیادہ مالیت کا سامان موجود ہے، اس سے بھی زیادہ مالیت کا سامان تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ہاتھ پیر کی شکل میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ آسمان سے تمہارا رزق نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ آپ نعمت پر غور کیجئے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے نفس پر غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی نعمتوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ پیر سے چلنا، آرام سے کھانا پینا، اسی طریقے سے کچھ بھی جیسے تیسے بھی زندگی اچھے سے گزر جانا، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں نعمت کم ہو جاتی ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو لوگ بھی شکر کریں گے انہیں ہم دیں گے، زیادہ دیں گے، اور دیں گے، اور دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں شکر کرنے کی عادت ڈالیے،
یہ جو چیزیں پریشانیاں آتی ہیں وہ نعمت چھیننا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ یہ تمام کے تمام چیزیں کبھی کبھی آزمائش کی وجہ سے آتی ہیں، کبھی کبھی ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ سب کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے بے لگام ہو جاتا ہے اور اس کی رسی ڈھلتی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اچھے نمازی بے نمازی ہونے لگتے ہیں، اچھے روزے دار روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ مہینوں ہو جاتا ہے جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جب ہونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر پریشانی نازل کرتا ہے، تکلیف نازل کرتا ہے، اور اس کا دو مقصد ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گناہوں کو مٹائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف واپس رجوع کریں۔ یہ دو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آنے والی پریشانی کو آپ اس نگاہ سے مت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر پریشانی ڈال دی، ہمارے اوپر جو ہے تکلیف ڈال دی، مصیبتیں ڈال دیں، یہ سب نیت سے آپ مت دیکھیے، بلکہ اس نیت سے دیکھیے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر خیر ہے، اور ہے خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ حدیث میں نے پچھلے ہفتے میں بھی ذکر کی تھی صبر کے معاملے میں، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دیتا، چھین لیتا ہے یا کم کر دیتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ صبر کرے گا تو بھی پائے گا، شکر کرے گا تو بھی پائے گا۔ لیکن غیر مسلموں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان کو ملتا ہے تو تجوری میں اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تم یہیں رہنا، نکل کر کے باہر مت جانا، اس کو سید کر کے رکھتے ہیں تجوری کے اندر، کہتے ہیں یہاں سے نکلنا نہیں، اسی کے اندر رہنا، اور اگر نکل جاتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں، چھاتی پیٹتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا کم ہو گیا۔ تو یہ غیر مسلموں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شکر جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے ذریعے سے آپ اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے شکر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے، بروئے کار رکھیے، کبھی بھی شکر سے اپنے آپ کو دور مت کیجیے۔ شکر جہاں ایک جانب اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وہیں انبیاء اکرام کا شیوا ہے، نبیوں کا شیوا ہے، صحابہ اکرام کا شیوا ہے، اور یہ بحیثیت عبادت ہے۔ شکر کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ آپ اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو آپ ایک طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ، عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ یہ مسجد جب نہیں بنی ہوگی، ایک مثال میں دیتا ہوں، جب اہل حدیث لوگ رہے ہوں گے، مسجد نہیں رہی ہوگی، تو سوچتے ہوں گے دن رات کہ کاش کہ ایک مسجد ہو جائے، کاش کہ ایک مسجد ہو جائے، کاش کہ ایک مسجد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند لوگوں کو توفیق دی ہوگی، پلان کیے، اس کے بعد جگہ لیے ہوں گے، خریدے ہوں گے، پھر کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا ہوگا، آگے بڑھا ہوگا۔ تو جب یہ مسجد نہیں تھی اس وقت آپ کتنا تڑپ رہے ہوں گے مسجد کے لیے کہ ایک مسجد ہو جائے، جماعت کی ایک مسجد ہو جائے، اور کتنی مشکلات سے جو ہے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ ہم لوگ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، یہاں کی حکومت غیر مسلم ہے، اور کس طریقے سے پریشانیاں ہم لوگ کے سامنے آتی ہیں وہ ساری چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ اب اس ماحول میں، اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کے حالات میں جب مسجد بن رہی ہوگی آپ کتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جب مسجد کے آفٹر یعنی کہ یہ تلے پہ تلہ بن رہا ہوگا تو کتنا آپ خوش ہو رہے ہوں گے۔ لیکن جب مل گئی، بن گئی، سب کچھ ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب مسجد کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ اب یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اسٹرکچر جو ہے کتنی مشکلات سے بنا ہے، کتنا اس میں قربانیاں لوگوں نے دی ہوں گی، کتنا مال اس میں خرچ کیا ہوگا، مار بھی کھائے ہوں گے کتنے لوگ، لات جوتا کھائے ہوں گے، بحث مباحثہ ہوا ہوگا، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اختلاف شروع ہو جاتا ہے، جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر مسجدوں کے وہی حالات ہیں، کچھ خاص اس میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب کل ملے اسی مسجد کے اندر، پرانے زمانے کو یاد کر کے رونے لگے۔ شاید آپ لوگ کو معلوم نہ ہو، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس دلاؤں۔ ان کے آنکھ میں آنسو آ گیا کہ ہم لوگوں نے پرانے زمانے سے جب مسجد یہاں نہیں تھی کیسے کیسے مسجد بنائی ہے، اور آج جب حالات دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب حالات دیکھتے ہیں، جماعت کے حالات دیکھتے ہیں اور دیگر جو ہو رہا ہے وہ سب دیکھتے ہیں تو یاد کر کے ان کے آنکھ میں آنسو آ گیا، رونے لگے، بھر بھرا کر کے ایک دم صاف رونے لگے۔ مجھے بھی ایک دم عجیب سا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ یہیں کی بات نہیں، اس کے پہلے میں اور کہیں جگہ بھی رہا ہوں، اپنے جگہ علاقے میں بھی، اپنے گاؤں، اپنے شہر کی بھی بات کروں، ہر جگہ یہی ہے۔ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے
کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا سہ کر کے یہ سب کام کیا ہے، لیکن آنے والی نسل یہ سب چیز نہیں سمجھتی. آنے والی نسل، آنے والی جنریشن ان کی کیے پر پانی پھیرتی ہے، شکر نہیں کرتی. آنے والی جنریشن یہ نہیں سوچتی ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ دیکھو ہمیں یہاں پر مسجد ہے، ورنہ کتنے لوگ مسجد کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے کہ وہ جگہ لے سکیں اور مسجد بنا سکیں. آپ چلے جائیے سب طرف سروے کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، کوئی اللہ والا آ کر کے ہمیں زمین دلا دے، کوئی اللہ والا آ کر کے چھت ڈال دے، لیکن کوئی نہیں ہے وہاں پہ، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، در در کی ٹھوکر کھا کے چندہ لینے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ سب چیزیں وہی کر سکتا ہے جس کے اندر شکر ہوگا. آپ شکر منائیے، یہ اتنی عظیم الشان مسجد آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے. آپ شکر نہیں کرو گے تو دوسرا راستہ آپ کا بن جائے گا. شکر کرو گے تو اس کو اور آگے بڑھاؤ گے، اس میں ڈیولپمنٹ کا کام کرو گے، اس کو اور آگے پروگریس کرنے کی کوشش کریں گے آپ. تو یہ شکر کا معاملہ تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکر جو ہے یہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم صحیح معنی میں اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اگر تم صحیح معنی میں حقیقت میں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو تو اسی کا شکر ادا کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے، یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے. انبیاء اکرام ہمیشہ جو ہے شکر گزار رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے ان کی تعریف کی، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابراہیم کون تھے؟ شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین نے جو ان کو انعامات دیا ہے ان انعامات پر شکر کرنے والے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ معلوم ہے نا، بیان کیا گیا ہے، بیان ہوتا ہے نا، کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، کتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں، کیا کیا نہیں ان سے کہا گیا، اور کیسے کیسے حالات ان کے سامنے نہیں ہیں. اپنا گھر بار اپنا وطن سب چھوڑنا پڑا، بیٹے کی قربانی تک پیش کرنی پڑی، اور اس کے علاوہ اپنے والد کا سننا پڑا، اپنی قوم کا سننا پڑا، آگ میں ڈالے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں بیان بھی ہوئی ہیں جمعہ میں. تو آپ ذرا سا یہ بتائیے، اتنا سب کچھ جھیل رہا ہے ایک بندہ، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی زبان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاکرا لانعمہ. یہ ابراہیم وہ بندہ تھا جو انعامات پر شکر کرتا تھا. جو آدمی اتنی آزمائشوں میں گھرا ہوگا، آپ ذرا سوچیے اس کی ایک ذرہ برابر بھی آزمائش ہمارے اوپر آ جائے تو شکر کیا ہوتا ہے ہم بھول جائیں گے، شکر کا شین ہمیں یاد نہیں آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاکرا لانعمہ. اللہ رب العالمین کی جو بھی انعامات ان کے اوپر تھے اس پر وہ شکر کرنے والا تھا. وطن چھوڑنا یہ بہت بڑا کام ہے. جو لوگ وطن چھوڑ کر کے ادھر ادھر رہتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ اپنی مٹی اور اپنا وطن کتنا یاد آتا ہے، کتنی اس کی چاہت ہوتی ہے، وہ وہی لوگ جانتے ہیں. وطن چھوڑا انہوں نے، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے پیش کیا، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو مکہ جیسی وادی میں جہاں نہ پانی نہ کچھ، وہاں چھوڑا. یہ پوری زندگی تو آزمائش میں گزری، لیکن کیسا شکر کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے انعامات پر شکر کرنے والے تھے. مطلب کیا ہے؟ آنے والی تکلیفوں پر انہوں نے ناشکری نہیں کی، آنے والی پریشانیوں پر انہوں نے اللہ رب العالمین سے یا دیگر اور عوام سے یا پبلک سے انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی. یہی اس کا مطلب ہے. تو ایسا ہونا چاہیے. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کہا کہ اے سلیمان ذرا دیکھو، ہم نے تمہارے باپ کو کتنی نعمتیں دیں. ان کے لیے لوہے کو آسان کر دیا. وہ لوہے کو، یعنی ایک معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا کہ وَأَصَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے ان کے لیے جو ہے لوہے کو نرم کر دیا تھا. آج کے وقت میں لوہے سے جب کوئی سامان بنایا جاتا ہے تو مشینوں میں ڈالے جاتے ہیں، اس کو تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے ایک محدود ڈگری تک ٹیمپریچر میں، اس کے بعد اس سے کام لیا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو یہ کھلا معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو جیسا چاہتے تھے ویسا کر دیتے تھے. جیسے آپ ایک کپڑے کو آرام سے موڑ لیتے ہیں ویسے وہ لوہے کو کر لیتے تھے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ. وَأَصَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ قرآن میں کہا گیا ہے. تو اس سے وہ بہت کچھ بناتے تھے. تو ساری چیزوں کا جب ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد سورہ سبا میں یہ آیتیں موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا،
کہ اے آل داؤد، اب چونکہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے تو آل داؤد کہا گیا کہ اے آل داؤد شکر کے ساتھ ساتھ عمل کرو، تم جو بھی کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، اس میں شکر بھی ساتھ میں رہنا چاہیے۔ اعملو، عمل کرو اے آل داؤد شکر والا عمل کرو، یعنی شکر کے ساتھ ساتھ عمل کرو، جو بھی کام کرو اس میں تم شکر کو بھی بجا لاؤ، شکر کو تم کنارے مت کرنا، شکر کو تم ہٹانا نہیں، ختم نہیں کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کس کو؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ داؤد علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے حکم دیا سلیمان علیہ السلام کو، اور ادھر سلیمان علیہ السلام کی زبان سے دعا جاری ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ربی، کہا سلیمان نے ربی اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ان نعمتوں پر شکر ادا کروں جن نعمتوں کو تو نے نازل کیا، جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی مجھے اور میرے والدین، سب کا ذکر کر دیا، پورے خاندان کا، پرانے لوگ کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کا بھی میں شکر ادا کروں، اپنا بھی شکر ادا کروں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اور میں نیک اعمال کروں، ان ترضا کہ تو راضی ہو جا، ایسے نیک اعمال کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو راضی ہو جا، وان اعمل صالحا ترضا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہی دعا کی۔ میرے بھائیوں، جب آپ شکر کا دامن پکڑیں گے تو یہ شکر آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور یہی عبادت کا مظہر بن جائے گا، یہی عبادت بن جائے گی، یہی سب کچھ آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا ذکر کیا، روزے کی جتنی بھی آیتیں ہیں ساری آیتوں کا جب ذکر کر لیا، ساری آیتیں مکمل ہو گئیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فِيهِ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تکلیف اور پریشانی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم ان گنتی کے دنوں کو پورا کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر جو تم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے، ہدایت دے کر کے جو احسان کیا ہے، ان باتوں پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات بلند کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ گویا کہ تکبیر جب آپ بلند کریں گے آپ اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے احسان کو قبول کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ رمضان کی گنتی کو پورا کر رہے ہیں، گویا کہ آپ شکر گزاری کر رہے ہیں۔ یہ شکر گزاری کے طریقے ہیں، لہذا عبادت سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ اگر آپ شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو عبادت سے جوڑیے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں گویا کہ آپ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں گویا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، فرض ہو گئی ہے زکوٰۃ آپ کے اوپر اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، گویا کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ حج آپ کے اوپر فرض ہے، آپ حج کر رہے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو عبادات جو ہے وہ شکر کے ذرائع ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے، میری مدد فرما۔ کس چیز پر مدد فرما؟ اعنی مطلب میری مدد فرما، رب اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کروں اس پر تو میری مدد فرما۔ یعنی اگر ذکر کرنے سے میں ہٹ جاؤں یا شیطان ورغلا دے یا غفلت آ جائے تو اللہ تو میری مدد فرما، مجھے ذکر کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ علی ذکرک و شکرک، اور اے اللہ کس چیز کی توفیق عطا فرما؟ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مدد فرما۔ یعنی میں تیرا شکر کروں اس پر تو میری مدد فرما، اگر تو مدد کرے گا تو میں شکر کر پاؤں گا، اور اگر تو مدد نہیں کرے گا تو کہاں سے شکر کر پاؤں گا۔ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری مدد فرما، بہترین عبادت میں انجام دوں۔
میں تیری بہترین عبادت انجام دوں، اچھے سے تیری عبادت کروں، اس پر تو میری مدد فرما۔ تو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سارا کا سارا کام آپ جب کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں۔ شکر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ عطا کیا، جن لوگوں نے ناشکری کی اللہ رب العالمین نے ان کی دولت کو بھی چھین لیا، ان کی صلاحیت کو بھی چھین لیا اور انہیں ذلیل رسوا کر دیا، سب برباد کر دیا۔ دنیا میں بھی وہ کہیں کے نہیں رہے، آخرت میں بھی وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ شکر کو اگر ہلکے میں لے رہے ہیں، لائٹلی لے رہے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ شکر کو آپ ہلکے میں مت لیجئے، بلکہ شکر کو آپ بہت ہی سنجیدگی سے لیجئے۔ یہ آپ کی زندگی کا اور عبادت کا ایک حصہ ہونا لازمی ہے، اور اگر یہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اللہ رب العالمین کے عقاب کے لیے تیار رہیے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، ایک زمانے تک مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں پر، 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی، لیکن ایک دور آیا جب مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ کوئی بی بی کا مقبرہ بنا رہا ہے، کوئی تاج محل بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، اور علم سے دوری ہونے لگی۔ قوم کو تعلیم دی جائے اس کی فکر ختم ہو گئی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے، لوگوں تک لا الہ الا اللہ پہنچایا جائے، اس کی کمی آ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ناشکری کی علامتیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جب عبادت کرنا شکر کی علامت ہے تو عبادت سے دور ہونا، دین سے دور ہونا، یہ ناشکری کی علامتیں ہیں۔ تو جب یہ سب کام شروع ہو گیا اور کروڑوں لاکھوں روپے داخل کر کے اور کروڑوں لاکھوں روپے بہا کر کے جب وہ عمارتیں بنائی جانے لگی جن عمارتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کا علم سے کوئی فائدہ نہیں، دین سے کوئی فائدہ نہیں، اچھائی سے کوئی فائدہ نہیں، تو ان چیزوں میں جب لگ گئے مسلمان، دھیرے 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 یہ حکومت زوال پر آ گئی، اور جب زوال پذیر ہوئی اس کے بعد انگریزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ آج شاہجہاں کا جو ہے تو تاج محل تو موجود ہے، لیکن شاہجہاں نے یہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ آج مسجد ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، سب کچھ ہیں، انہوں نے دین کا بھی کام کیا لیکن ویسا کام نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ اگر ویسا کام کرتے جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو کبھی بھی ہم زوال پر نہ جاتے۔ اور جب انگریزوں کا کرم آیا اس ہندوستان کے اندر، ملک کے اندر، اس کے بعد دھیرے 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 حالات آج تک ہمارے، پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں کبھی بھی ملک نہیں آ سکا۔ حکومتیں بدلتی گئیں، انگریز کے بعد جو ہے اس ملک کے لوگوں کی حکومت آئی، لیکن مسلمانوں کی حکومت نہیں آ پائی واپس۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت چھین لی جب اس نعمت کی قدر نہیں کی گئی۔ آپ نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اس نعمت سے آپ ایک نہ ایک دن محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے نعمت کی قدر کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ کو تکلیف، اس تکلیف کو حل کیجئے، لیکن اس پر اللہ رب العالمین سے یا کسی غیر سے شکوہ مت کیجئے، شکایت مت کیجئے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اور وہی بچے گا چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں جو شکر بجا لائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یاد دلایا ہے کہ دیکھو یہاں اس چیز کو یاد کرو، اس کے ذریعے سے تم شکر کرو، یہاں اس چیز کو یاد کرو، اس کے ذریعے سے شکر کرو، ایسے ایسے شکر کرو۔ کیسے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ آپ پڑھیے، سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ کیسی نعمت تھی؟ جب کہ تمہاری قوم میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، نبی آنا اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے انبیاء اکرام کے وارثین بھی نعمت ہے۔ انبیاء اکرام کے وارثین کون ہیں بھائی؟ کون ہیں انبیاء اکرام کے وارثین؟ علماء۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء اکرام یہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ تو کہا برابر تو نہیں ہو سکتے، ہاں وارث ہیں۔ تو کہا نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تمہاری قوم میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تم اس نعمت کو یاد کرو۔ آج تم نافرمانی کر رہے ہو، آج تم ہماری بات کو نہیں مان رہے ہو، آج تم ہمارے جو ہے ہدایت پر نہیں چل رہے ہو۔ غور کرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، اور میں بھی بذات خود نبی ہوں تمہارے سامنے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں ملک بھی دیا، تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں حکومت دی۔
وآتاکم، اور تمہیں ایسی ایسی چیزیں عطا کی ما لم یؤتی احدا من العالمین، پورے عالم میں جسے کچھ نہیں ملا تھا۔ تمہیں من و سلوہ اوپر سے ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ بنی اسرائیل کو من و سلوہ نازل ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا تھا، کھانا باقاعدہ نازل کرتا تھا، انہیں کچھ کرنا نہیں رہتا تھا، بس بیٹھ کر کے کھانا رہتا تھا دسترخوان پر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا۔ پانی کی کمی تھی، عصا مارا اور وہاں سے جو ہے پانی کے بوچھار نکلنے لگی، پانی کا فوارہ پھوٹ گیا۔ اور ہر قبیلے کے لیے 12 قبیلے تھے، ان کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی آیا۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ پانی نکال لیا اب لڑو جھگڑو اسی میں پانی کے لیے، نہیں، 12 جگہ پر پانی نکالا، الگ الگ قبیلے کے لوگ الگ الگ جگہ سے پانی نکالتے تھے، پیتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت تھی، بڑی بڑی نعمتیں تھیں بنی اسرائیل کے اوپر، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو بار بار نعمتوں کی یاد کرائی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو۔ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا، ابھی میں بیچ میں دوسری آیت پہ چلا گیا ہوں، اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے، اور وفضلکم، میں نے تمہارے اوپر بڑی فضیلت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ کوئی اگر مرڈر ہو جاتا تھا، قتل ہو جاتا تھا، جھگڑا کر لیتے تھے، تو ایک گائے کو ذبح کیا اور اس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چل جاتا تھا۔ کتنا احسان تھا اللہ رب العالمین کا، ہے نا؟ سورہ بقرہ کیوں رکھی گئی ہے؟ سورہ بقرہ میں بقرہ کا واقعہ، بقرہ یعنی گائے، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، بقر بھی کہتے ہیں، بقرہ بھی کہتے ہیں، تو وہ واقعہ اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قاتل کو پکڑنے کے لیے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا، کیا نہیں کیا؟ ان کو پانی سے جو ہے تو پار کرا کر کے پورے فرعون سے اور اس کے لشکر سے آزاد کرایا، مصر سے نکالا، صحیح و سالم محفوظ مصر سے نکالا اور نکال کر کے دوسرے ملک میں بسا دیا۔ کتنا اللہ رب العالمین کا احسان تھا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، غور کرو کہ میں نے تمہارے اوپر کتنی نعمت کی ہے۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمام مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ بنی اسرائیل نے جب شکران نعمت کا راستہ ہٹا کر کے کفران نعمت کا راستہ اختیار کر لیا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ آج کی یہودیوں بنی اسرائیل کو آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، وہ بس وقتی طور پر ہے، کچھ سالوں سے ایسا چل رہا ہے، ورنہ یہی سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت میں یہودی جو بنی اسرائیل ہیں، جب یہ بھگائے گئے تھے تو ان جرمنی سے اور پوری دنیا سے کونے کونے سے بھگائے گئے تھے ہٹلر کے ذریعے سے، اور جو ہٹلر کے ساتھ رہنے والے جو حاکم تھے اس زمانے میں، ظالم قسم کے حاکم، انہوں نے بھگائے تھے۔ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا، پیر میں چپل تک نہیں تھی۔ جیسے پولیو ہو جاتا ہے کسی بچے کو تو پیر ویر جو ایک دم چپٹا ہو جاتا ہے، ویسے ان کی حالت ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب نازل کیے ہیں۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہم لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں ان کو، ورنہ یہ ایسے رہے نہیں ہیں۔ یہ ہمیشہ ذلیل، خوار، رسوا، برباد بھٹکتے رہے ہیں ادھر ادھر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم کفران نعمت کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ اس لیے صرف بنی اسرائیل کو مت دیکھو، بنی اسرائیل کو مت دیکھو کہ بنی اسرائیل کو ہم یاد دلا رہے، وہ یاد نہیں کر رہا ہے، اور یاد نہیں کرتے ہوئے وہ ظلم و زیادتی ابھی بھی کر رہا ہے، اس کو مت دیکھو صرف، بلکہ تم اپنے آپ کو بھی دیکھو۔ اگر تم یہ سب راستہ چھوڑ دو گے، کفر کی طرف جاؤ گے، ناشکری کرو گے، تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے بدتر حالات مسلمانوں کو کر دے گا، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ چاہے گا تمہیں بھگا دے گا، ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، نیست نابود کر دے گا۔ تم مسلمان ہو تو کیا دلہے راجہ تھوڑی نہیں ہو ہمیشہ کے لیے؟ مسلمان ہو، مسلمان بن کے رہو تو اچھا ہے، نہیں بن کر کے رہو گے مسلمان تو تمہاری ضیافت نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اللہ چاہے گا تمہیں ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے قرآن میں۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ تعالیٰ نئی مخلوق لے آئے گا، وہ ایمان لائیں گے، وہ دین کا کام کریں گے۔ آج ہم لوگ بے پرواہ ہو گئے دین کا کام کرنے سے، دیکھو لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، 50 کو مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور پھر جیل کے اندر بھی چلے جا رہے ہیں۔ کون؟ وہی لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں، جو نئے اسلام میں۔ عمر گوتم ابھی نئے نئے سنا نا، کیا ہوا ان کے ساتھ، انہوں نے کیا غلط کام کیا، لیکن اللہ نے اسلام بھی قبول کرایا،
اسلام قبول کرے اس کے بعد دعوت دے دے، زبردستی نہیں کرتے تھے وہ. یہ سب بلیم ہے، الزام ہے، یہ ظلم ہے حکومت کا. کچھ بھی زبردستی انہوں نے کی ہے، زبردستی کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے حکومت. یہ حکومت کے اندر کوئی زبردستی کر دے اور وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ آج کی حکومت میں اگر کسی غیر مسلم کو ہم زبردستی کہیں پڑھ ورنہ ماروں گا، پڑھ لا الہ الا اللہ ورنہ مرڈر کر دوں گا، وہ چپ رہے گا؟ پوری ایجنسی اس کی مدد کے لیے آ جائے گی. دنیا بھر کی سینٹرل گورنمنٹ ہو چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، ساری ایجنسی اس کی مدد کے لیے آ جائے گی. یہ سب الزام ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہٹاتا رہتا ہے. ہٹ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم تکبر کرو، تم گھمنڈ کرو، تم ریا نمود دکھاؤ، تم دکھاوا کرو، جاؤ. تمہارا یہی نا شیوا ہے، تم تکبر کرنا چاہتے ہو. میں یہ کیا، میں وہ کیا، میں ایسا کیا، میں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا، میں زیادہ میں کرتا ہے. چل ہٹ راستے سے، ہٹ، تیرا کام ہو گیا، تیری ضرورت نہیں ہے. اب ہم نئے کو لائیں گے، دوسرے کو لائیں گے. تم جاؤ یہاں سے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہٹ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نئے لوگ کو لائے گا، اچھے لوگ کو لائے گا، وہ اچھا کام کریں گے، نیا کام کریں گے، بہترین کام کریں گے. تو بہرحال بات کہاں سے نکل گئی؟ کہیں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. تمہیں وہ دیا جو عالم میں کسی کو نہیں دیا، پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بستی میں جانا ہے. اس بستی میں جانے کے لیے وہاں حالات پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ جنگ کی بھی نوبت آ جائے، وہاں جنگ کرنا پڑے گا. کہا کہ نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. تم جاؤ، تمہارا رب جائے. جو بول رہا ہے نا کہ جا کے جنگ کرنا پڑے گا تو کرو، تو ایک کام کرو، تم جاؤ، تمہارا رب جائے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جا کر کے لڑائی جھگڑا کرو، جنگ کرو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. یہ کہا تھا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. اور یہ ہے ناشکری. اور شکر گزاری کیا ہے؟ جنگ بدر کا ماحول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں رات میں اٹھ کر کے، یا اللہ 313. اور وہاں کا لشکر دیکھو کتنا ساز و سامان ہے، کیا کیا ہے ان کے پاس، یہ سب لے کر کے آ رہے ہیں. یا اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرے دین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، تیرا دین بھی نیست نابود ہو جائے گا. اور اگر آج یہ بچ گئے تو تیرا دین بھی بچ جائے گا. یہی ہیں جو تیرا نام لینے والے ہیں اس روح زمین پر، ورنہ اس روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو کہا کہ اے اللہ مدد فرما دے. یہ سب دعائیں صحابہ کرام سن رہے تھے ادھر ادھر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کے گڑا کر کے جو دعائیں مانگ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں صحابہ کرام سن رہے تھے. خالی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم وہی جواب دیں گے جو جواب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. ہم وہ جواب نہیں دیں گے. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ لگے رہیں گے، آخری دم تک آپ کا ساتھ دیں گے. یہ ہے شکر کہ جب جیسا موقع آ جائے ویسے موقع پر آپ دین کا کام کیجئے، جیسی ضرورت ہے اس ضرورت کو آپ پوری کیجئے. یہ ہے شکر. تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے نعمت کو یاد کرایا. جنگ احد کا ماحول ہے. اور وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا جنگ احد میں، یعنی جب تمہارے حالات اچھے ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ آج اچھے ہو، لیکن ان دنوں کو مت بھولنا. وہ دن جب یاد کرو گے تو تم شکر کرو گے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا یا قلیل، کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم لوگ بہت کم تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں بالکل بے یار و مددگار تھے، ضعیف تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں. تم راستہ چل رہے ہو، کہیں تمہیں مار نہ دیا جائے، کہیں تمہارا قتل نہ کر دیا جائے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام میں رہنے کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی وجہ سے کہیں تمہارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. یہ سب سوچ رہے تھے. فآواکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں جگہ دی، جگہ میسر کرائی، پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے تمہاری مدد کی.
یعنی اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طیبات پاک صاف تمہیں کھانے کو دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب آیتیں بھری پڑی ہے قرآن کے اندر۔ قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے ہم تو ہمارے لیے راستے آسان ہوں گے۔ جب ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے راستے خراب ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ صبر ہو کہ شکر ہو کہ کوئی بھی اخلاق ہو، ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، کیونکہ جب نفس کی اصلاح آپ کریں گے تو آپ کے لیے دین پر چلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، لیس الغنی عن کثرۃ العرض، کہ بہت زیادہ ساز و سامان ہو جانا، بہت زیادہ مال ہو جانا، مال و متاع ہو جانا، یا وسائل ہو جانا، ریسورسز ہو جانا زندگی گزارنے کے لیے، یہ غنا نہیں ہے۔ ولیکن الغنا غنا القلب یا غنا النفس، بلکہ بہترین جو غنا ہے، بہترین مالداری جو ہے وہ آپ کے نفس کی مالداری، آپ کے دل کی مالداری ہے۔ آپ کا دل مالدار رہے، آپ کا نفس مالدار رہے، آپ کو اس کی کوشش کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں آئیں گی شکر کے ذریعے سے۔